امریکی ڈاکٹر لارنس براؤن عملی طور پر ایک ایتھیسٹ تھا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے وجود کے بالکل انکاری ہوتے ہیں۔ اگر کہا جائے تو یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار بھی ہوتے ہیں تو وہ صرف سائنس ہے۔ یہ اس وقت کسی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں جب تک سائنس سے کوئی گواہی نہ مل جائے۔ امریکی ڈاکٹر لارنس براؤن اسی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ پھر ایک دن ایسا طلوع ہوا تو اس کی مکمل زندگی ہی بدل گئی تھی۔ اس کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی۔ اس بچی کے ایک شریان بند تھی۔ ڈاکٹر لارنس براؤن اس بات کو جانتے تھے کہ اس بچی کے بچنے کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کے دل سے یہ آواز نکلی، اے خدا، اگر تو کہیں موجود ہے تو میری بچی کو صحت دے دے، پھر میں تیری راہ دیکھوں گا۔ یہ دعا اس کے دل سے نکلی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کون سا معجزہ اسے دکھایا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئی تھیں۔ آج اس ویڈیو کے سیشن میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ جو اس کے ساتھ مشکلات آئی تھی اور وہ کیسے مسلمان ہوا تھا۔ اور ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ڈاکٹر لارنس براؤن ایک عیسائی تھا جو کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، جو پورے امریکہ میں اس کے مقابلے میں کوئی ڈاکٹر نہ تھا۔ وہ دنیا میں لیکچر دینے جایا کرتا تھا اور اچھے ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ اس کی بچی کا ایک شریان بند تھی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے خون میں آکسیجن نہیں تھی پہنچتی۔ اس کا ایسا جسم ڈیتھ ہو رہا تھا اور اس کے خون کا فلو بہت ہی کم تھا۔ اس کا علاج صرف یہی تھا کہ اس کی ایڈیٹنگ کی گرافک کر کے اس کو ریپلیس کیا جائے، لیکن یہ بہت مشکل کام تھا۔ وہ ایز اے فادر اس کو چیر پار کر کے اس کی گرافٹنگ نہیں تھا کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے ایک اچھے ڈاکٹر کے ہمراہ ایک ٹیم کو تیار کیا، پھر وہ آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ ہاسپٹل میں ایک کمرہ تھا جو کہ ہر مذہب کے پیروکار کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں ہر شخص اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگا کرتا تھا۔ یہ کمرہ ڈاکٹر لارنس براؤن کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ جب جان پر بنی ہوئی تھی تو یہ کمرہ اس کے لیے مذہبی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ ڈاکٹر لارنس براؤن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے جو اچھا لگتا تھا وہ میں ہر حال میں حاصل کرتا تھا، لیکن آج میں قدرت کے فیصلے کے آگے بے بس ہوں۔ نہ میری دولت، نہ میری ڈاکٹری، نہ میری حیثیت کچھ کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن اس کمرے میں 20 سے 25 منٹ یہ دعا کرتا رہا، اے اللہ، اے میرے خدا، اگر تو موجود ہے تو میری بچی کو صحت دے دے، میں تیری راہ دیکھوں گا۔ 20 منٹ یہ دعا کرتا رہا۔ دعا کرنے کے بعد وہ آپریشن تھیٹر میں چلا گیا، اور آپریشن تھیٹر میں جب وہ گیا تو وہاں کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ جب وہ آپریشن تھیٹر میں پہنچا، اس نے دیکھا کہ اس کی بچی بالکل صحت یاب ہو گئی ہے، اس کی شریان میں خون کا فلو بڑھ گیا ہے۔ وہاں ٹیم کے جتنے بھی ممبر تھے سب کو یہ حیران کن بات لگی تھی، یہ معجزہ سے کم نہ تھا۔ اور ڈاکٹر لارنس براؤن سمجھ گیا تھا کہ میں نے جو خدا سے ڈیل کیا وہ ڈیل کا یہ نتیجہ ہے، خدا نے میری یہ دعا قبول کر لی ہے۔ اب وقت تھا کہ ڈیل کے دوسرے حصے کو پورا کرنا کہ اے خدا، میں تیری راہ دیکھوں گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر لارنس براؤن نے اسلامی کتابیں کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ جب سب اسلامی کتابیں پڑھ لیں، اس نے قرآن مجید کی طرف رخ کیا۔ جب اس نے قرآن مجید کو پڑھا تو اس کی دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ ڈاکٹر لارنس براؤن یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی راہ کوئی آسان راہ نہیں ہے۔ اس کا اصل تو امتحان اب سٹارٹ ہوگا جب اس نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ مسلمان ہونے کے 1 سال کے اندر ہی اس کی بیوی نے اس کو چھوڑ دیا تھا، علیحدگی اختیار کر لی، اور بچوں کی کسٹڈی بھی اس کی بیوی کے پاس چلی گئی تھی۔ اور وہ بچی جو ڈاکٹر لارنس براؤن کے مسلمان ہونے کا سبب بنی تھی وہ بھی اس کی بیوی کی کسٹڈی میں چلی گئی، اور اس کی بیوی نے عدالت کے ذریعے اس سے کھلا لے لی اور تمام بچوں کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ اور اس کے بعد اس کے والدین نے بھی اس کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر لارنس براؤن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ تمام مشکلات کا سامنا اس نے کیا اور اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہے۔ امریکہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا کوئی گھر بنا لینا اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر لارنس براؤن اپنے تمام امتحانات میں پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مدینہ میں گھر دے دیا تھا۔ ڈاکٹر لارنس براؤن
کو مدینہ میں ٹیچنگ اور میڈیکل پریکٹس کی اپرچونٹی ملی تھی اور وہ وہاں چلے گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ دنیا کا سب سے بہترین شہر ہے، اور ڈاکٹر لارنس براؤن نے کہا کہ میں نے پوری دنیا گھوم رکھی ہے، پوری دنیا کی جگہ جگہ میں گیا ہوں، لیکن مدینہ جیسا خوبصورت، پیارا اور سکون والا شہر کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر لارنس براؤن کو خدا نے ایک دوسری بیوی دے دی، بچے دے دیے، اور اس کے اب والدین کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو گئے تھے، اور کبھی کبھی وہ پہلی بیوی کے بچوں کے ساتھ مل بھی لیتا ہے اور ان کے ساتھ چھٹیاں بھی گزار لیتا ہے۔ اب اس کی لائف نارمل ہو گئی تھی، اور اس نے 2 بکس بھی لکھی تھی، گاڈڈ اینڈ دی مس گاڈڈ۔